مرزا اسد اللہ خان غالب مرزا اسد اللہ خان غالب 27 دسمبر 1797 کو ہندوستان کے شہر آگرہ میں پیدا ہوئے۔ شاعری کی ابتدا میں اسد اور بعد میں غالب تخلص اختیار کیا۔ مغلیہ شاہی دربار سے نجم الدولہ اور دبیر الملک کے خطابات عطا ہوئے۔ غالب کے آباء و اجداد ترک سلجوق تھے جو مغلیہ عہد میں ماوراء النہر سے ہندوستان آئے اور کئی سرکاری عہدوں پر فائز رہے۔ ان کے چچا نصر اللہ بیگ شاہی فوج میں رسالدار تھے۔ نوابان لوہاروں سے بھی مرزا غالب کا سسرالی رشتہ تھا، اس لیے اپنی خاندانی وجاہت پر انہیں ہمیشہ ناز رہا۔ فرماتے ہیں سو پشت سے ہے پیش آبا سپاہ گری، کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے۔ اپنے شعر گوئی کے پہلے دور میں غالب نے مشکل پسندی اختیار کی، لیکن پھر سادہ طرز اپنایا۔ خیال کی لطافت، بلندی، روزمرہ اور محاورات کا لطف، طرز ادا کی شوخی اور موضوعات کی رنگا رنگی نے ان کے کلام کو منفرد اور دلکش بنا دیا۔ زندگی کے غموں اور دکھوں کے باوجود وہ خوش طبعی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ ان کی شاعری کی ایک اہم خوبی محاکات ہے۔ وہ لفظوں سے تصویر کھینچ کر رکھ دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری کا انتخاب دیوان غالب کی شکل میں کیا اور ان کی شاعرانہ عظمت میں اس انتخاب کو بڑا عمل دخل حاصل ہے۔ اردو کا یہ عظیم اور لافانی شاعر 15 فروری 1869 کو دلی میں انتقال کر گیا۔ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ بس کے حاصل کلام یہ ہے، گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، دشوار، کٹھن، مشکل، میسر ہونا، دستیاب ہونا یا آسانی سے ملنا کوئی چیز۔ شاعر مرزا غالب غزل کے مطلع میں کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کام آسان اور سہل نہیں ہوتا۔ ہر کام توجہ، لگن اور ذمہ داری کے ساتھ ہی بہتر انداز میں مکمل ہو سکتا ہے۔ کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ہمیں اپنی بھرپور توجہ کے ساتھ توانائیوں اور ذہنی استعداد کو بروکار لانا پڑتا ہے۔ شاعر نے مثال سے واضح کیا ہے کہ صرف آدم ہونا کافی نہیں ہے۔ ہم اپنی نوع اور حیت کے اعتبار سے حضرت آدم کی اولاد تو ہیں، مگر صرف آدم ہونا کافی نہیں۔ آدم سے انسان بننے کا عمل شعوری بالیدگی کا تقاضا کرتا ہے۔ خود کو اعلیٰ انسانی لیاقتوں اور اوصاف حمیدہ سے نکارنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر انسان مرتبہ کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں عام لوگوں کی کثرت تو ہے، مگر دانائے عصر اور نابغہ روزگار خال خال ہی ملتے ہیں۔ حضرت آدم کی اولاد ہزاروں سالوں کی محنت شاقہ سے موجودہ مہذب اور متمدن دور میں داخل ہوا ہے۔ گویا آدم سے انسان بننے کا عمل ایک ارتقائی سفر ہے جو بہت کٹھن اور طویل ہے۔ جگر مراد آبادی نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ نہیں جاتی کہاں تک فہم انسانی نہیں جاتی، مگر اپنی حقیقت آپ پہچانی نہیں جاتی۔ وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیران ہونا۔ وائے کلمہ افسوس، افسوس کرنا، دیوانگی شوق یعنی اپنے شوق میں دیوانگی کے حد تک جانا، جنون عشق اس سے ہم مراد لے سکتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر جنون عشق کے ہاتھ وہ اپنی بے بسی اور محبوب کی گلی میں بار بار جانے کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں روز محبوب کی کوچی کا طواف کرتا ہوں اور وہاں رسوائیاں سمیٹ کر واپس آتا ہوں۔ میری خودداری اور انا مجھے بار بار کھینچتی ہے اور وہاں قدم رکھنے سے باز رکھنے پہ زور دیتی ہے، مگر مجھے محبوب کے بغیر کسی لمحہ آرام نہیں۔ وصال یار کے لیے تڑپتا ہوں، بے اختیار ہو کر دوبارہ کوچے یار کی طواف کے لیے نکل پڑتا ہوں، اور پھر آپ ہی حیران ہوتا ہوں کہ میں یہاں کیوں آیا۔ میری یہ کیفیت اور حالت مجھے مستقل پریشان کیے رکھتی ہے۔ غالب نے ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ دل پھر طواف کوئی ملامت کو جائے ہے، پندار کا صنم کدہ ویراں کیے ہوئے۔ عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا۔ عشرت
خوشی شادمانی کو کہتے ہیں۔ اہل تمنا کسی چیز کی تمنا کرنے والا یعنی اہل عشق۔ شمشیر تلوار کو کہتے ہیں۔ غالب اس شعر میں اہل تمنا یعنی اہل عشق کا موت کو گلے لگانے کی انتہائی آرزو کا ذکر کرتا ہے۔ جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ قتل گاہ میں اپنی موت کا سامان دے کر خوشی سے نہال ہوتا ہے۔ راہ عشق میں موت کو ایک سعادت سمجھتا ہے۔ عاشق کے لیے مقتل میں جانا انتہائی شادمانی کا منظر ہوتا ہے، اور جب وہ محبوب کے ہاتھ میں تلوار کو عریاں دیکھتا ہے تو شوق شہادت میں ویسے ہی خوش ہوتا ہے جیسے کوئی صوم و صلات کا پابند عید کا چاند دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اس شعر سے یہ معنی اخذ کیے جا سکتے ہیں کہ اپنے مقصد سے کمیٹڈ ہونا ہی اصل کمال ہے۔ مقصد کے حصول میں آنے والی سختیوں سے گھبرانا اہل عشق کا شیوا نہیں، اور راہ عشق میں موت کو گلے لگانے کو وہ اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتا ہے۔ فیض احمد فیض فرماتے ہیں، جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ لے گئے خاک میں ہم داغ تمنائے نشاط، تو ہو اور آپ بصد رنگ گلستاں ہونا۔ داغ تمنا، تمنا پوری نہ ہونے کا داغ یا زخم، نشاط خوشی، مسرت، بصد رنگ گلستاں ہونا، خوشی سے نہال ہونا، فرط مسرت سے باغ باغ ہونا، خوشی سے کل اٹھنا۔ اچھا، اس شعر میں شاعر نے محبوب کے طرز عمل کا شکوہ بھی کیا ہے، اس پر طنز بھی کی ہے۔ شاعر اپنی ناکامیوں اور نامرادیوں کا دکڑا سناتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، میں نے بھی تمہاری طرح عیش و راحت کے ساتھ جینے کی آرزو کی تھی جو بدقسمتی سے پوری نہ ہوئی، اس لیے میں نشاط کی آرزو کا زخم ساتھ لے کر مر گیا، اور تو تاکہ باغ باغ ہوتا رہا۔ مروت کا تقاضا تو یہ تھا کہ تو مجھے بھی اپنی خوشیوں میں شریک کرتا تاکہ میرا غم غلط ہوتا، مگر تجھے یہ توفیق نصیب نہ ہوئی۔ تو اپنی خوشیوں میں مگن رہا، میری نارسائیوں اور نامرادیوں کا تجھے ذرا بھی خیال نہ رہا۔ اب میں راستے سے ہٹ گیا ہوں، اس لیے تجھے سینکڑوں انداز کے ساتھ خوشی سے باغ باغ ہونا مبارک ہو۔ ظہیر کشمیری فرماتے ہیں، برق زمانہ دور تھے لیکن مشعل خانہ دور نہ تھی، ہم تو ظہیر اپنے ہی گھر کی آگ میں جل کر خاک ہوئے۔ عشرت پارے دل زخم تمنا کاتا، لذت ریش جگر غرق نمکداں ہونا۔ عشرت راحت اور عیش کو کہتے ہیں۔ پارے دل، دل کا ٹکڑا، اور ریش جگر زخمی جگر۔ اس شعر میں شاعر نے اپنی تشنہ آرزوؤں کی وجہ سے دل کی ایک خاص پردرد کیفیت پر روشنی ڈالی ہے کہ جب آرزویں پوری نہیں ہوتی تو اس سے دل میں گھاؤ بن جاتے ہیں، اور دل کے ہر ٹکڑے کے لیے تمنا کے زخموں کا کانا باعث لذت ہے، جبکہ اسی طرح زخم جگر کے لیے نمکداں میں غرق ہونا بھی سامان لذت ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ زخم پر نمک چھڑکنے سے تکلیف ہوتی ہے، مگر شاعر نے محبت کے درد و غم کو ایک زوردار پیرائی میں بیان کیا ہے، اور محبت کی دی ہوئی زخموں نے شاعر کو لذت آزار بنا دیا ہے۔ ایک شاعر فرماتے ہیں، دل مبتلائے لذت آزار ہی رہا، مرنا فراق یار میں دشوار ہی رہا۔ اسی طرح غالب نے ایک اور شعر میں کہا ہے، زمانہ سخت کم آزار ہے بجان اسد، وگرنہ ہم تو توقع زیادہ رکھتے ہیں۔ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ زود پشیماں جلد پچھتانے والا، ہائے کلمہ تاسف ہے افسوس کرنا۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ محبوب نے مجھے قتل کرنے کے بعد جور و جفا سے یکسر توبہ کر لی، اور مصمم ارادہ کر لیا کہ آئندہ کے لیے کسی کو قتل نہیں کرے گا، مگر ہائے کیا جلد اپنی بری عادت سے پشیماں ہوا۔ شعر کے دو مطالب ہیں، اول
محبوب کے جلد پشیماں ہونے پر اس لیے افسوس ہے کہ قتل کے بعد پشیماں ہونے سے مقتول کو کوئی فائدہ پہنچ نہیں سکتا۔ اگر وہ وقت پر توبہ کر لیتا تو شاید عاشق کی جان بچ جاتی۔ دوم، یہ کہ مجھے تو قتل کر دیا اور میں نے ثابت قدمی سے وفا کا ثبوت بہم پہنچا دیا، اب رقیبوں کی باری آئی تو محبوب نے جور و جفا سے توبہ کر لی، اس طرح ان کی آزمائش بھی نہ ہو سکی اور وہ محبوب کے کرم سے بے تکلف فائدہ بھی اٹھاتے رہے۔ اس شعر میں مرکب عطفی زود و پشیماں کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہ طنزاً استعمال کیا گیا ہے جس سے شعر میں جان پڑ گئی ہے اور جس کا کوئی جواب نہیں۔ اس طرح کا ایک مضمون مومن کے ایک شعر میں ہے: وہ آئے ہے پشیماں لاش پر اب، تجھے اے زندگی لاؤں کہاں سے۔ حیف اس چار گرہ کپڑی کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اس چار گرہ کپڑے کی قسمت پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے جو بدقسمتی سے عاشق کا گریباں بن گیا، کیونکہ وہ جنون عشق کے ہاتھوں ہمیشہ تار تار رہے گا، وصل میں معشوق از راہ خوشی چاک دے گا، جبکہ ہجر میں وفور غم سے عاشق خود اس کی دھجیاں اڑا دے گا۔ یعنی یہ چار گرہ کپڑا بھی کتنا بد نصیب ہے کہ پرزے پرزے ہونا اس کا مقدر لکھا گیا ہے۔ آب حیات میں محمد حسین آزاد لکھتے ہیں کہ جب غالب قمار بازی کے جرم میں گرفتار ہوئے اور قید چلے گئے تو قید کے دوران ان کے کپڑے اس قدر میلے ہو گئے تھے کہ اس میں جوئیں پڑ گئے تھے۔ جس دن غالب قید سے چھوٹے، کرتا پاڑ کر وہی پھینک دیا اور یہ شعر پڑھا: حیف اس چار گرہ کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ ایک اور جگہ غالب کہتے ہیں: چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن، ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے۔